بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما صدق اللہ العظیم۔ یہ 22واں پارہ ہے جس میں 4 سورتیں ہیں۔ سورہ احزاب ہے، دوسرا جو سورہ ہے سورہ سبا، تیسری جو سورت ہے سورہ فاطر، اور اخیر میں سورہ یاسین ہے۔ سب سے پہلے آیت کریمہ میں اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ عورتوں میں سے جو کوئی بھی بی بی اللہ اور اس کے رسول کے لیے فرما بردار ہوگی اور نیک عمل کرے گی تو ہم اسے اس کے بدلے میں دوہرا ثواب اور اجر عطا کریں گے، اور اس کے لیے رزق کریم کا بندوبست اور انتظام کریں گے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من نساء اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ تعالی ان باتوں کو بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور جب بھی تم بات کرو تو دوسری عورتوں کی طرح بات نہ کرو، بلکہ اپنے بات کے اندر بالکل اسی طریقے سے کرو جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ آج اسی انکساری سے بات کریں گی۔ اللہ فرماتے ہیں فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ۔ سننے والے کے دل کے اندر اگر کوئی بیماری ہو نہ تو پھر وہ غلط خیالات کے اندر مبتلا ہوگا۔ اس لیے عورتوں کو اللہ یہ تاکید کرتے ہیں حضور کی بیویوں کے ذریعے سے، عورت جب کبھی کسی پرائے مرد سے اگر بات کرنے کی ضرورت پڑے، کڑاکے کے ساتھ بات کرے، روب دبدبے کے ساتھ بات کرے، اور بالکل پلی بن کر، عاجز بن کر، سبارڈینیٹ بن کر، ہنستے کھیلتے اگر پرایا مردوں سے اس طریقے سے بات کرے گی، قرآن کے خلاف ہے، آداب گفتگو کے خلاف ہے، اور سب سے پہلے عورت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کی عورتیں، قیامت تک پیدا ہونے والی عورتوں کے ان باتوں پر عمل کرنا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فلا تخضعن بالقول۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ گفتگو کے اندر نرمی کا استعمال نہ کرے، اور دوسرے نمبر پر اللہ فرماتے ہیں وقرن فی بیوتکن۔ گھروں کے اندر جگہ پکڑ کر رہے، غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں، سیر کے لیے، تفریح کے لیے غیر ضروری چلت پھرت کرنا، باہر نکلنا یہ اچھی بات نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ عورتیں گھر کے اندر رہیں گی، یہی ان کے لیے زیب و زینت ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ قدیم زمانے جاہلیت کی طرح خود کے بناؤ اور سنگار کا، اپنے کپڑوں کا، اپنے چہرے مہرے کا اظہار نہ کرو۔ پرانے زمانے کی جاہل عورتیں جس طریقے سے ایکسپوز کرتی تھیں، اس طریقے سے تمہیں اظہار نہیں کرنا ہے، ایکسپوز نہیں کرنا ہے۔ چوتھے نمبر پر اللہ فرماتے ہیں کہ اقمنا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور جبکہ اللہ کے نبی کی بیویوں سے اللہ کا یہ خطاب ہے تو میرے اور آپ کے تعلق سے کیا کچھ نہیں ہوگا۔
ہمیں غور کرنا ہے۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ 5ویں نمبر پر فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ 6 نمبر پر اللہ حضور کی بیویوں سے کہتے ہیں وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اطاعت کرو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ذریعے سے پورے عالم کی عورتوں سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے۔ اور اس کے بعد میں اللہ نے سورہ احزاب کے اندر مسلمانوں کو جن باتوں سے اللہ مغفرت کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، ان کی 10 خصلتوں کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے کام کرنے والے مرد ہوں، مسلمانوں کے اسلام کے کام کرنے والی عورتیں ہوں، اسلام کے کام، اسلام کے اعمال، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج بیت اللہ کرنا، خیر خیرات کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کا شمار کرتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، صحیح معنوں میں ایمان رکھنے والے مرد، ایمان رکھنے والی عورتیں، والقانتین والقانتات، تیسرے نمبر پر اللہ اور اس کے رسول کے لیے عاجزی کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد، والصادقین والصادقات، ہر حالت میں راست باز اسٹریٹ فارورڈ رہنے والے مرد اور بالکل دل صاف رکھ کر معاملہ کرنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، 5ویں نمبر پر کوئی بھی مصیبت آئے تو اف آہ شکوہ شکایت ناشکری کیے بغیر سنبھل کر رہنے والے مرد اور اپنے دامن کو بچا کر زبان کو پکڑ کر رکھنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، ہر حالت میں اللہ کے لیے دل میں سکون چاہنے والے مرد اور اللہ ہی کے لیے سکون چاہنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اللہ کے لیے روزہ رکھنے والے، روزہ رکھنے والیاں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے، حفاظت کرنے والیاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، یہ 10 قسم کی جو خصلتیں، صفتیں رکھنے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت بھی بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ 10 خصلتیں جس کے اندر آئیں گی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا وعدہ فرماتے ہیں، اللہ ان میں ہمیں شمار فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں حجاب کا حکم فرماتا ہے کہ جو برقع پہنتی ہیں عورتیں، اس کے اندر پردے کے احکام بہت زیادہ ہے، اور میں بات کو سمیٹتے ہوئے مختصر آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یا ایھا النبی، اے امام الانبیاء، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اپنی بیویوں سے بھی کہنا، اپنی بیٹیوں سے بھی کہنا، اور سارے صحابہ کی عورتوں سے، عام مسلمان عورتوں سے بھی یہ بات کہنا، یدنین علیہن من جلابیبہن، اور جب باہر نکلنے جانے کا اگر انہیں کوئی ضرورت پڑ جائے، احتیاج ہو جائے، تو اپنے سروں سے چادر کو نیچی کر لے اور بھی زیادہ اپنے چہرے کو چھپا لے۔ جیسے آج نقاب کا استعمال ہوتا ہے، اس زمانے میں نقاب کا استعمال نہیں تھا، چادر لپٹ کر نکلتی تھی نا، تو اللہ فرماتے ہیں اور جب پرائے مردوں کے سامنے مارکیٹ میں جانے کی ضرورت پڑے نا، تو گھر میں جس طریقے سے شال کی طرح ٹھنڈ کے دنوں میں چادر اوڑھ کر بیٹھتی ہیں، ایسا نہیں، اپنے سر سے بالکل اپنے چہرے کو ڈھانپتے ہوئے چادر کو نیچے کو کھسکا لینا اور چادر کو اتار لینا۔ ذالک ادنیٰ اللہ یعرفن فلا یؤذین، یہ کم سے کم اس سے یہ فائدہ ہوگا، منافق تمہیں دیکھ کر پہچان لیں گے کہ مسلمان ہیں اور پھر تمہیں کوئی تکلیف نہیں دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے اندر مردوں کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر اس میں جو احکام بیان فرماتے ہیں، اور اس کے تعلق سے کم 7 احکام اللہ نے یہاں ذکر فرمائے۔
اور جو چادر عورت استعمال کرے گی وہ چادر کشش نہ ہو، اٹریکٹفل نہ ہو، اور تیسرے یہ ہے کہ باریک نہ ہو، اور چوتھے یہ ہے کہ بالکل جسم سے چپکا ہوا نہ ہو، اور پانچویں یہ ہے کہ عورت عطر استعمال کر کے، پرفیوم استعمال کر کے باہر نہ نکلے۔ چھٹا یہ ہے کہ مردوں کے لباس کے مشابہ اس کا لباس نہ ہو، اور ساتویں یہ ہے کہ کافر مشرک لوگوں کا پہچان والا لباس بھی نہ ہو، یعنی کافرانہ لباس نہ ہو، انگریزوں کا لباس نہ ہو، اور جو مسلمان عمومی طور پر پہنتے ہیں ڈھیلا ڈھالا ہو، اٹریکٹفل نہ ہو۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کے ضمن میں بیان فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ پھر سورہ فاتحہ کے فاتر کے اندر بیان فرماتے ہیں، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پریں دے کر، پر انسانوں کے ہاتھ ہوتے ہیں، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پر دیے، کسی کو دو دو دیے۔ فرماتے ہیں جاعل الملائکۃ رسلا، فرشتوں کو بھی وحی لانے کا پیغام بر بنا کر اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتے ہیں، اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، کسی کو اللہ تعالیٰ دو دو پر دیتے ہیں تو کسی کو تین تین پر، اور کسی کے چار چار پر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس تخلیق کے اندر جسے چاہے زیادتی عطا کر دیتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے۔ یہاں ایک آیت کریمہ میں آپ کے سامنے کوڈ کرنا چاہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، جو چیز کے اللہ تعالیٰ رحمت بنا کر انسانوں کو دینا چاہے پوری دنیا مل کر اسے روک نہیں سکتی، وما یمسک فلا مرسل له من بعدی، اور جسے اللہ روک لے پوری دنیا مل کر اسے پہنچا نہیں سکتی اس کے بعد میں۔ اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں اور غالب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اخیر میں سورہ یاسین کا جو سورہ نازل کیا ہے اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ یہ قرآن حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، اس میں ہر حکمت کی بات ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ خطاب کرتے ہیں انک لمن المرسلین، امام الانبیاء آپ پیغمبر ہی نہ ہو بلکہ رسولوں میں سے ہو۔ نبی کا ایک درجہ ہوتا ہے، رسول کا ایک درجہ ہوتا ہے، علی صراط مستقیم، اور وہ جنت کا جو راستہ ہے نا اس راستے پر آپ چلنے والے اور لوگوں کو چلانے والے۔ لیکن اتنا حکمت بھرا کلام اللہ دینے کے باوجود بھی پھر اللہ تعالیٰ کے راز کی بات بتاتے ہیں کہ یہ کلام انہی لوگوں کے فائدہ ہوگا جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوگی، اور جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور خشیت، ڈر نہیں ہوگا، یہ کلام ان کے اوپر بالکل بھی اثر انداز نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ایسے لوگ جو مذاق کرتے ہیں کلام سن کر، ان کے اپنے گلوں کے اندر ہم نے طوق ڈال دیے، اور یہ طوق ان کے اپنے گلوں میں ایسے پھنس گئے کہ اب اپنا وہ سر نیچے کر نہیں سکتے قرآن کو دیکھنے کے لیے، اور ایسے پھنس گئے کہ ان کے سر آسمان کے طرف اٹھ گئے، اب وہ کلام کو دیکھنے کے لیے نیچے جھکا نہیں سکتے۔ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، گردنوں تک، ٹھڈیوں تک ان کے اپنے جو طوق ڈال دیا گیا ہے وہ پھنس گئے، نہ ادھر دیکھ سکتے، نہ ادھر دیکھ سکتے، نہ نیچے کو دیکھ سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ان کے آگے بھی اللہ نے حجاب ڈال دیا ہے، دیوار بنا دی، پیچھے بھی دیوار بنا دی، سامنے پیچھے دیواروں کو چن دیا، پھر ان کے اوپر ظلمت کے ایک چادر کو چڑھا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو، توحید کو ابھی لوگ دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ امام الانبیاء تبلیغ کرتے کرتے آپ کو جو تکان محسوس ہوتی ہے، آپ جو تڑپ جاتے ہیں، اس کے تعلق سے بیان ہے کہ آپ قرآن کے ذریعے سے اس بندے کو ڈرا سکتے ہیں جو غائبانہ طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے کہ اللہ ہے۔ دیکھے بغیر جس مسلمان کو اللہ سے ڈر لگتا نا، اللہ فرماتے ہیں امام الانبیاء آپ قرآن پڑھ کر اسی بندے کو ڈرا سکتے ہیں جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو،
ایسے آدمی کو، ایسے مسلمان کو اللہ خوشخبری سنانے کی بات کرتے ہیں، وَبَشِّرْهُ، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہونا، اسے آپ خوشخبری دے دیجئے کہ اس کے لیے آخرت کے اندر اجر کریم، عزت والا تحفہ اللہ رکھا ہوا ہے، اور اللہ عزت کے ساتھ اسے اس کا معاوضہ دیں گے، ثواب اور اجر دیں گے۔ کیسے؟ عزت کا، عزت کے ساتھ اسے اللہ آنر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اسے معاف کر دیں گے۔ صرف ڈر رکھنے والے کے لیے اتنا بڑا اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اسے خوشخبری دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔